ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضرت طالوت یہ نبی نہیں، حضرت شموئیل نبی ہیں۔ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کے بچوں میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ انہیں بادشاہ بنایا جائے، تو بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ جل جلالہ و عمر والہ نے حضرت طالوت جو بنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کے غریب آدمی تھے، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی عمارت میں جہاد کیا جائے اور جنگ لڑی جائے۔ یہ بات پیچھے آئی تھی، کہتے ہیں حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ کسی امیر کی عمارت میں ہوتا ہے، سرپرستی میں، نہیں تو ہر آدمی امیر بن جائے گا، وہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا، پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا جہاد۔ اور جب حضرت طالوت اپنی فوجوں کو لے کر عمالقہ ایک مشرک قوم تھی، ان کے مقابلے میں نکلے، حضرت طالوت اپنی فوجوں کو لے کر عمالقہ کے جو لوگ جہاں بستے تھے اس کی طرف ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ گویا کچھ دیوانے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے نکلے ہیں۔ مال دینا بھی مشکل ہے، مال دینا بھی مشکل ہے، لیکن آدمی کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ جب ضرورت پڑے اسلام کی حفاظت یا اشاعت کے لیے، جان دے کر بھی اسلام کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے جان دے دینا یہ سستا سودا ہے۔ اسلام اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو حضرت شموئیل کو اللہ کی وحی آئی ان کے پاس، انہوں نے حضرت طالوت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فوج کا امتحان لیں گے۔ امتحان اس طور پر لیں گے کہ تمہاری فوج ایک دریا کے پاس سے گزرے گی، ان کو ایک چلو سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ امتحان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب جہاد کا اعلان ہوا تھا سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ 80,000 لوگ جمع ہوئے۔ کتنے؟ 80,000 لوگ جمع ہوئے۔ اس میں اور جب ایسا اعلان ہوتا ہے تو کچے پکے دونوں قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور میں بھی آؤں گا تو بھی آؤں گا، سارے جمع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اس میں جو کم ہمت لوگ ہیں وہ اس امتحان کے ذریعے سے چھٹ جائیں، اس لیے کہ کم حوصلہ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں جب کم ہمت اور کم حوصلے کا آدمی شریک ہو جاتا ہے تو سارا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کا، دنیا کا ہو یا دین کا،
ڈپینڈ وہ مال والے پر نہیں ہوتا، وہ حوصلے والوں پہ ہوتا ہے، کس کے اندر کس کے خیالات میں پختگی ہے اور کس کا حوصلہ بلند ہے اور کس کی ہمت مضبوط ہے، استقامت ہے، جماؤ ہے، کس کے مزاج میں کس کا مزاج میں استقلال ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس امتحان کے لیے کہ مستقل مزاجی کا امتحان لینے کے لیے، تاکہ کم حوصلہ لوگ چھٹ جائیں، ورنہ عین جنگ کے وقت میں یہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی فرق پڑے گا۔ پہلے سے ہی چھٹ جائے تو اچھا ہے، جتنے لوگ باقی رہ جائیں وہ پورے کے پورے پکے رہ جائیں گے۔ یہ امتحان تھا، اس کا امتحان اس طور پر لیا گیا۔ موسم کہتے ہیں کہ بڑا گرم تھا، موسم بہت گرم تھا اور شدت کی پیاس لگی تھی۔ ان کی فوج کو لے کر کے حضرت طالوت اس نہر سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان میں ہی پتہ چلتا ہے آدمی کا کون پکا کون کچا، کون مخلص کون منافق۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کون مخلص ہے کون منافق ہے وہ تو حالات ہی بتائیں گے۔ حالات میں ہی آدمی کی پہچان ہوتی ہے، اور تربیت بھی حالات سے ہی ہوتی ہے، بیانات سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ حالات آئیں گے تو تربیت ہوگی، تب پتہ چلے گا کتنے فیصد ایمان ہے۔ فمن شرب منہ، حضرت طالوت نے کہا اس نہر میں سے جو پیے گا فلیس منی، وہ پھر میری جماعت میں نہیں رہ سکے گا، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا جہاد کے لیے، جو پی لے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں رہے گا شریک۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہوگی کہ پانی ہی نہ پیے۔ اعلیٰ درجے کی بات کیا ہوگی؟ کہ پانی ہی نہ پیے۔ ہاں اگر کسی کو پینا ہو تو ایک چلو پینے کی اجازت ہے، ایک چلو۔ یہ حضرت طالوت نے اعلان کیا، کہتے ہیں فشربوا منہ، کہتے ہیں سب کے سب ٹوٹ پڑے، اس لیے کہ پیاس شدت کی لگی تھی اور موسم گرم تھا، ٹوٹ پڑے۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند لوگ وہ یا تو بالکل نہیں پیے یا نہیں تو ایک چلو پیے۔ بعض لوگ دونوں کو لکھے ہیں اس کے الا قلیلا منہم میں، جو بالکل نہیں پیے۔ وہ بہت تھوڑے تھے، کہتے ہیں کہ وہ جو تھوڑے تھے 80,000 چلے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ موقع پر جمنے والے ہر زمانے میں تھوڑے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے جب حالات آئیں گے، اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، جلیل آخری میں لام ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا۔ جلیل، یہ شاعر کا تخلص ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ محبت لکھنے پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت تین حرف کا ایک مجموعہ ہے۔ محبت ایک لفظ ہے، وہ 3 حرفوں سے بنتا ہے، میم ہا با تا، 4 حرف۔ محبت لکھنے پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کے نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ محبت کے نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں فشربوا منہ الا قلیلا منہم،
تھوڑے سے رہ گئے. کہتے ہیں کہ 313 کی تعداد تھی، جتنی بدر میں تھی اتنی تعداد باقی رہ گئی. باقی سب کے سب چلے گئے، اور جو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا وہ بیمار ہو گئے، چل ہی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام تھا، قدرت کا نظام. یہ تو امتحان ہو گیا. فلما جاوزہ ہوا، جو حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھ جو یہ مخلصین رہ گئے تھے، وہ دونوں اس دریا کو پار کر گئے. اب دریا سے آگے بڑھ گئے تو جو 80,000 میں سے پورے چھٹ کر 313 رہ گئے تھے. یہ 313 میں بھی 2 کیٹیگری کے لوگ تھے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ کامل تھے، ناقص تو کوئی نہیں رہا. کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کامل تھے اور کچھ اکمل تھے. جب فوج کو دیکھا، ساز و سامان سے، کفار کی فوج کو، عمالقہ کو دیکھا کہ پورے ساز و سامان سے لیس، ہیبت طاری ہوئی، تو جو کامل ایمان تھے انہوں نے کہا، فطری طور پر اثر پڑا، روب پڑا، اس لیے کہ یہ تو 313 ہیں، وہ تو بہت بڑی جماعت تھی. انہوں نے دیکھ کر کہا بظاہر ایسا لگتا ہے، حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. جالوت یہ کافروں کا بادشاہ تھا. کہتے ہیں جالوت اور اس کی فوج سے آج ہم لڑ نہیں پائیں گے، لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے. ہیبت پڑی. جالوت 10 فٹ کا آدمی تھا. کتنا تھا؟ پورے کا پورا سر سے لے کر پیر تک لوہے میں ملبوس، لوہے کا لباس پہنا ہوا، صرف چہرہ کھلا تھا، صرف چہرہ کھلا تھا. تو یہ کہنے والے ایمان والے ہی تھے، یہ کوئی منافق نہیں تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامل الایمان آدمی پر بھی روب پڑتا ہے بعض مرتبہ بعض چیزوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، لیکن روب پڑنے کے باوجود وہ میدان سے نہیں ہٹتا. پڑتا ہے روب، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں وہ لوگ. روب پڑنے کے باوجود وہیں جمے رہتے ہیں. ہاں، اتنا کہا تو، لیکن بھاگے نہیں میدان چھوڑ کر. یہ ہے سمجھنے کی بات اس میں. قال الذین، اس میں ایک اعلیٰ درجے کی کیٹیگری بھی تھی، وہ 313 میں. ان کو حضرت تھانوی نے ان کاملین یعنی اکمل لوگوں میں سے شمار کیا ہے. درجات ہیں نا، کمال ایمان کے بھی درجات ہیں، ہزاروں درجات ہیں. ایک درجہ نہیں ہے، ہزاروں درجات ہیں ایمان کے کمال کے. تو اس میں جو بالکل پاورفل لوگ تھے ان پر ظاہری روب بھی نہیں پڑا. انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، کبھی ہم لڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جان جائے گی، شہید ہو جائیں گے، اچھا وہ اللہ کی راہ میں کام آ جائیں گے، تو مر جائیں گے تو اللہ سے جا ملیں گے، اتنا ہی نہ ہوگا. جیسے جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں، ماہر تھے وہ اپنے فن کے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو فرعون نے کہا ارے میری اجازت کے بغیر ایمان لیا ہے، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. تو قرآن کریم نے ان کے جملوں کو نقل کیا ہے. انہوں نے یہ کہا قالوا لن نُوصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، فرعون سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے پاس اب کھلے کھلے دلائل آ چکے ہیں، اور جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو سولی پر چڑھاتا ہے
ہمیں منظور ہے، اگر ہاتھ پیر کاٹتا ہے ہمیں وہ بھی منظور ہے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون کے راستے سے ہٹنا منظور کسی قیمت پر نہیں ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہے کر لے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکے گا نا کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جان لے لے گا، اس سے زیادہ کیا کر سکے گا؟ زیادہ سے زیادہ جان ہی تو لے گا۔ ابھی 2 ہی منٹ ہوا تھا ایمان لا کر، ہم کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی 2 ہی منٹ ہوا تھا نماز ایمان لا کر کے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، قرآن نے نقل کیا ہے، اور نقل کر کے ہم کو یہ سبق دینا چاہا ہے۔ ابھی داڑھی رکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ابھی اسلامی لباس کے لیے سوچ رہے ہیں، سود سے توبہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، مشورے چل رہے ہیں، ابھی رشوت سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں مسلمان، ابھی سنت مستحبات چھوڑو، ابھی کوسوں دور ہیں، جو فرائض و واجبات تھے مسلمان اس پر بھی نہیں آنا چاہتا، مسلمان اس پر بھی نہیں آنا چاہتا، یہاں تو جان دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا مریں گے تو زیادہ اللہ سے جا ملیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، یہ جملہ نقل کر کے قرآن کریم اسی لیے شاید پورا واقعہ نقل کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، جیسے بدر میں ہوا، قریظہ میں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیا ہے، چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا ہے باذن اللہ اور اپنی توفیق سے۔ اس میں اشارہ یہ دیا، 2 باتوں کا اشارہ، یہ کہ کبھی اسباب کی کمی کی وجہ سے آدمی کو رائے حق چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی نصرت و مدد پر اور قدرت پر نظر رکھنا چاہیے، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ ہم بے شک کمزور ہیں، لیکن جس خدا کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کمزور نہیں ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ خدا میں بھی کمزوری ہو تو پھر خدا کیسا؟ غلبت 2 باتیں، ماضی کا یہ واقعہ سنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی فتح ہوگی وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگی، اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہوگی۔ کسی بھی مسلمان کی توجہ اسباب پر نہیں جانا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھنے کی اجازت نہیں، مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ دوا استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھنا فرض ہے کہ دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ دیتے ہیں۔ دکان کو جانے کی اجازت ہے، نوکری کرنے کی اجازت ہے، کمپنی کو جانے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے بنیادی اور بیسک عقائد میں سے ہے، تعلیمات میں سے ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، دکان روزی نہیں دیتا، روزی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جتنی زیادہ فوج ہوگی، جتنے زیادہ جو ہے وہ اسباب ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، تلواریں ہوں گی، بندوق ہوں گی، توپیں ہوں گی، اس کی بنیاد پر اللہ فتح دیں گے نہیں، فتح تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے ہی ہوگا۔ یہ ان کا جملہ نقل کیا قرآن، اور نقل کر کے یہ بتایا کہ با توفیق بندے، بولو با توفیق بندے دعویٰ نہیں کرتے، اپنی فتح کو اللہ کی نصرت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فتح کی ہے جنگ، ہم نے فتح کی، اللہ نے کام لے لیا، اللہ نے اپنے فضل سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا مطلب اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کافروں منافقوں کے ساتھ نہیں۔
سمجھے؟ آگے ولما برزو، اب یہ باتیں ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ سے پہلے کی باتیں ہیں یہ. ولما برزو لجالوت وجنودہ، اب بالکل آمنا سامنا ہو گیا. جالوت اور اس کی فوج سے بالکل آمنا سامنا ہو گیا. اب قالوا ربنا، تو انہوں نے دعا کی، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ابھی مدبھیڑ نہیں ہوئی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. جنگ شروع ہونے سے پہلے پھر طریقہ بتا رہے اللہ، کسی بھی چھوٹے بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج یہ انبیاء کا مزاج ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. چھوٹا ہو یا بڑا، بعض مرتبہ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے، بڑی چیزوں میں بڑے کاموں میں اللہ سے مدد مانگنے کو ضروری سمجھتا ہے، چھوٹی چیزوں میں اللہ کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہاں، جب آدمی اللہ کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کی صلاحیتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتا رہتا ہے. تو انہیں دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے دل کو جما دیجئے. افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے. پانی انڈیلتے ہیں سر پر سے، صبر کو انڈیل دیجئے. دیکھو یہ دعا عام حالات میں نہیں مانگنی ہے، صبر کو، یہ خاص حالات کی دعائیں ہیں. ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، کسی صحابی کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ بھائی کیا مانگ رہے ہو؟ صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت دیجئے پھر اس پر سبق کی توفیق دیجئے، صبر کی نہیں. یہ بندگی کے شایع نشان نہیں. اس کے بعد فرمایا صلی اللہ العافیہ، اپنے پروردگار سے عافیت مانگو. اسی لیے ایک حدیث میں حضور ایک جگہ پڑاؤ کیے، جہاد میں نکلے تھے، ابھی دشمنوں سے جنگ شروع نہیں ہوئی، صحابہ میں جوش، صبح جنگ کریں گے، شام جنگ کریں گے. صحابہ کی کیفیت دیکھ کر، بخاری مسلم کی غالباً روایت ہے، حضور نے فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فرمایا تم دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو. ہم مدبھیڑ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، یہ فرمایا تھا. اللہ ہمارے پر صبر کو انڈیل دیجیے، یعنی ہمارے دل کو جمع دیجیے. اسی لیے حضور دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب دل کو اللہ جمع دیتے ہیں تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں. وثبت اقدامنا، دل کو جمع دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں اور ہمارے قدم کو بھی جمع دیجیے. یہ اس کا نتیجہ ہے، جب دل میں مضبوطی آئے گی آدمی کے قدم بھی نہیں اکھڑیں گے. دعا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. اس لیے کہ آپ کی نصرت کے بغیر تو کوئی ادنا سے ادنا کام بھی نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکتا. وانصرنا علی القوم الکافرین. دعا ہو گئی. اب کہتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر لایا دوسری مرتبہ جملہ قرآن کریم نے. انہوں نے یعنی حضرت طالوت کی فوج نے جالوت کی فوج کو اللہ کی توفیق سے، پھر لایا ہے جملہ، اللہ کی توفیق سے ان کو شکست دی. کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت طالوت نے، وہ جالوت بالکل جو ہے پورا لوہے کا لباس پہن کے آیا تھا، 10 فٹ کا آدمی تھا اور صرف ماتھا کھلا ہوا تھا. اکیلا آیا، تم سب کو اکیلا دیکھ لوں گا، پہلوان تھا. تو حضرت طالوت نے اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بھی شریک تھے، اور حضرت داؤد کے 6 بھائی تھے، پورے شریک تھے. طالوت نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو دکھاؤ. تو 5 بچوں کو دکھائے، وہ لمبے اونچے تھے، دراز قد. حضرت داؤد پست قد تھے، ابھی نبی نہیں بنے حضرت داؤد. اس میں
ایک فوجی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ تو حضرت داؤد کو پوچھا حضرت طالوت نے، کیا جالوت کا مقابلہ کرو گے؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہتے ہیں حضرت داؤد جب آ رہے تھے راستے میں، کہتے ہیں کہ 3 پتھر تھے، 3 پتھر خود حضرت داؤد سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا لو، ہم کو اٹھا لو، ہم کام آئیں گے تمہارے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اسلام کا قرآن کا یہ ماننا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ پتھروں کی، یہ دیواروں کی، دروازوں کی، جانوروں کی تسبیح سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم انسان بھی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے۔ ترکی کی زبان ہم نہیں سمجھتے، ہندوستان والے عربی زبان نہیں سمجھتے، عرب کے لوگ کنڑا زبان نہیں سمجھتے، تو ہم جانوروں کی، یہ جمادات نباتات کی بات کہاں سمجھیں گے؟ پتھروں تو حضرت داؤد نے 3 پتھروں کو اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ رسی سے پتھر باندھ کر کے حضرت داؤد نے حملہ کیا، تو وہ پتھر جا کر کے ماتھے پر لگ کر پیچھے سے نکل گیا، 3 پتھر ڈھیر ہو گیا۔ جب ڈھیر ہو گیا پوری فوج بھاگی، جب عام آدمی مر گیا تو پوری فوج بھاگی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے یعنی حضرت طالوت کی فوج نے حضرت جالوت کی فوج کو شکست دی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے دی۔ یہاں بھی لایا کہ فتح اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، کہتے ہیں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبوت و بادشاہت کو جمع کیا گیا ہو، انبیاء میں سے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نبی بھی ہو، بادشاہ بھی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بے مثال بے نظیر بادشاہت تھی۔ انہوں نے دعا ہی ایسی کی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے کہ میرے بعد آپ ایسی بادشاہت کسی کو نہ عطا فرمائیے۔ قبول ہوئی وہ دعا، اور آج بھی کوئی یہ دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اسباب کی ضرورت ہو دین کا کام کرنے کے لیے، پہلے وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا کنیکشن اللہ سے صحیح ہے کہ یہ دیکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ظاہر داری نہیں چلتی۔ مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے آدمی، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دل میں ایک، زبان پر ایک، ایسا مخلوق کے سامنے تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر ہماری نیتوں تک کو وہ جانتا ہے، ہمارے اخلاص و ریا تک کو وہ جانتا ہے، اسے نہیں دھوکہ دے سکتا آدمی۔ اگر کسی کو اطمینان ہو کہ اللہ نے اگر مجھے اسباب عطا فرمائے تو میں ساری صلاحیتوں کو دین پر نچھاور کر دوں گا، تو اس جیسے مخلصین کو اسباب مانگنے کی اجازت ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ دیں گے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا نبی مستقل بالذات نہیں ہوتا، نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب نبی ہی اللہ کا محتاج ہوا بادشاہت کے لینے میں، نبوت کے لینے میں، وہ جب پھر اولیاء اللہ کا مستقل بالذات ہوئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کی، والحکمت، اور حکمت عطا کی۔ حکمت یعنی نبوت، اس لیے کہ نبوت حکمت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ کو جو منظور تھا، وَعَلَّمَهُ، جو چاہتا تھا اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وَعَلَّمَهُ، پتہ چلا کہ علم بھی انبیاء کو اللہ ہی دیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کرتے ہوئے جگہ قرآن نے کہا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. کہتے ہیں کہ آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی حقیقت جانتے تھے، ہم نے تم کو سکھایا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ کہنے کی مجھے ذات نبوت کے تعلق سے ہمت نہیں ہے. بہت ادب کا اعلیٰ مقام ہے. انبیاء کو بھی علم اللہ دیتے ہیں، اور جتنا دیتے ہیں اتنا انبیاء کو علم آتا ہے. جو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم بن جاتا تھا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور چشمے بہتے تھے وہ تانبے وغیرہ کے، کیا کہتے ہیں اسے، چشمے بہتے تھے، اس سے وہ زرہ بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز ہے. آدمی کو استحقاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آدمی کو استحقاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو قابل بنانے کی ضرورت ہے. ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ادھر سے ہے. اس کے خزانے بھی بھرتی ہیں، اور اللہ بخیل بھی نہیں ہے. اللہ قادر مطلق مختار کل ہے، کمی ادھر سے ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراتے تو، ترجمہ، اگر انسان نیک لوگوں کو برے لوگوں کے مقابلے میں نہ کھڑا کرتے. ایک اللہ کی ایک سنت کا تذکرہ ہے اس میں. نیک لوگوں کو برے لوگوں کو کچلنے کے لیے اگر ہم نہ میدان میں لاتے نیک لوگوں کو تو ساری دنیا کا نظام فساد سے بھر جاتا ہے. اور ہمیں نہیں چاہتے کہ دنیا کا نظام فساد سے بھر جائے، دنیا میں فساد برپا ہو. اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے بندوں پر رحیم ہیں، وہ فضل والے ہیں. ہمیں نہیں چاہتے کہ دنیا فساد سے بھر جائے، اس لیے ہم نیک لوگوں کو برے لوگوں کے مٹانے کے لیے، بری طاقتوں کو مٹانے کے لیے میدان میں لاتے ہیں. اور یہ کام ہم فرشتوں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہماری سنت انسانوں سے یہ کام لینے کا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ کام ہم انسانوں سے لیں گے، یہ کام فرشتوں سے نہیں لیں گے. تم کس کام کے پھر تم کس وقت کے لیے ہو؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو پتہ چلا کہ یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، حکومتوں کا رد و بدل ہوتا ہے، کوئی گرتی ہے، کوئی اٹھتی ہے، بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. میں جو ہے ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے اب کہاں ہو رہا ہے. میں کیا اشارے دوں، آپ زیادہ جانتے ہیں افغانستان کی جو ہے وہ تفصیلات کو، فلسطین کی تفصیلات کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. تلک آیات اللہ. تو جہاد کو قرآن کریم نے فضل سے تعبیر کیا ہے، اور فضل کا نتیجہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے فضل کا تقاضا یہ ہے، ہمارے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ ہو. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک تو بڑی کربلا ہے جہاں حضرت حسین نے سر کٹایا تھا، چھوٹی چھوٹی کربلا بھی ہوتی ہے. جھگڑے کے بغیر ایک سنت بھی زندہ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بدعت کو ختم کریں گے، سنت زندہ کریں گے تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. کیا کبھی دنیا میں اختلافات اور جھگڑے کے بغیر کوئی سنت زندہ ہوئی ہے؟ تھوڑے بات اختلافات، جھگڑے، اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنا بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ صلح کل ہو جائے گا. یہ قرآن کریم کا کہنا ہے. تلک آیات اللہ. کہتے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی نشانیاں یا واقعات. یہ یہاں آیات اللہ واقعات کے معنی میں، یہ واقعات ہم آپ پر صحیح بلا کم و کاسٹ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حالانکہ آپ نے نہ ان واقعات کے وقت آپ موجود تھے، نہ آپ نے کسی کی طالب علمی کی. نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے.
قادیانی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، ایک طرف خود کہتا ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، دوسری طرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. جتنے بھی جھوٹے ہیں ان کی باتوں میں یقیناً تضاد ہوگا. وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تضاد ہوگا. صبح کو وہ ایک بات کرے گا، شام کو ایک بات کرے گا، اور نبی ایسا نہیں کرتا. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، کہتے ہیں آپ نے سنا بھی نہیں، آپ نے پڑھا بھی نہیں، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اور آپ نہ واقعہ کے وقت موجود تھے، لیکن واقعات کبھی ہزاروں سال پہلے کے واقعات بیائی ہی نقل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، اللہ نے آپ کو بتایا ہے، تبھی تو بتا رہے ہیں. اور جس پر وحی نازل ہو اسی کو نبی کہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ نبی ہیں، نبی خدا نہیں. اللہ اکبر، کیسا جلال ہے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سارا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے، یہ ہم نے آپ کو اعزاز بخشا ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے آپ نبی ہیں، معبود نہیں. معبود میں ہی ہوں، عبادت صرف میرا حصہ ہے، یہ میرا حق ہے، اس میں نبی بھی شریک نہیں. تو ولی کیا شریک ہوگا؟ لوگ طواف کرتے ہیں بزرگوں کی مزاروں کے، سجدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں، اعمال کے کمزوریوں سے کون بشر خالی ہے، لیکن توحید کے خالص چشمے کو تو گدلا ہونے نہ دو. کم سے کم جو ہے اس توحید کو تو دنیا سے لے جانے کی فکر کرو. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.